جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق قیامت کے دن تمام انسانوں جس میں تمام انبیاء اور صالحین ہیں سب کے سردار ہوں گے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس میں فخر نہیں کرتا. تو آپ کا مقام، آپ کو مقام محمود ملے گا. آپ کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. یہ آپ کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو خصوصیات قرآن و حدیث سے کسی کی ثابت ہے وہ خصوصیات ماننے کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں اپنے طور سے قیاس اور رائے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے، خواب کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ تو خلیے ہوئی کہ بھائی ولی ہونا اور نہ ہونا. اب اگر کوئی ہے بھی اللہ کا ولی ہے، تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں، جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے درجے کا اونچا ہے. اب جو تمام انبیاء ہیں اس میں مقربین ہیں، مختصدین ہیں، کم درجے کے اولیاء ہیں. تو جو اولیاء ہیں بھی تو ان کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت اور کوئی صفت ہے کیا؟ اس کے قرآن و حدیث صاف صاف رد کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے پسند کریں اے رسول آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. بڑی کوشش کی لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. غور کیجئے، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے. اگر مختار کل تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تو پھر ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھوا سکے؟ اور ایسی کتنی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیس لک من الامر شیء. غزوہ احد میں جب آپ نے آپ کو زخمی کرنے والوں کو بد دعا دے دی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا چہرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، صاحب کوثر، اور کیا کیا آپ کے مقام و مراتب ہے، لیکن کہا گیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. جو اللہ کا اختیار ہے اس میں آپ کی شرکت نہیں ہے. آپ انسان ہیں، تمام فضائل کے باوجود آپ بشر ہیں، آپ بندے ہیں اللہ کے، معبود نہیں ہیں. آپ کو بخار آتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ پر جادو کیا گیا، آپ احد میں زخمی ہو گئے، آپ نے تکلیفیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائی، نشیب و فراز اختیار کیا. آپ کو شدت کا یعنی بھوک لگتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھے، خیبر کا محاصرہ کیا، تقریباً مہینے بھر آپ دقت اور مشقت اٹھاتے رہے. اگر اللہ کے اختیارات ہوتے تو آن کے آن میں مسائل حل کرتے، لیکن اللہ کا اختیار نہیں. ایسی میں قرآن کی کتنی دلیلیں دوں. آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر غیب جانتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے بیان کیا. اسی طریقے سے آپ کہہ دیے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب نہیں جانتے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ہے تو آپ سے کہیں کم درجے کے انبیاء سے بہت کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو کیا یہ اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.